نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں دشمن کو زمین پر لٹا دیا۔ اسے قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ایسے ہوتے ہیں مخلص مومنین جو ہر عمل صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جس میں نفسانیت کا کوئی عمل دخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ صحابہ کرام مکمل ایمان کے مالک تھے۔ ناظرین، اخلاصی نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بعض ائمہ حدیث نے اس مشہور حدیث مبارکہ سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد، ریاکاری، شہرت، ناموری، خواہش نفس، کوئی خوف، کوئی لالچ اس عمل کا محرک ہوگا تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ قبولیت اعمال کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق اور شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بارہا اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر صرف میری عبادت کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اخلاص کا منبع اور سرچشمہ انسان کا دل ہے، اور وہی انسان روز قیامت ان خوش نصیبوں میں ہوگا جس کو مالک کائنات نے فوز عظیم کی بشارت دی ہے، جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت پر اس طرح قائم رہے جس طرح کمپاس ہر طرف سے گھوم پھر کر ایک سمت پہ آ کر رک جاتا ہے۔ دل کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے ثبات اور استقامت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے دلوں کے گردش دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہمیں بھی اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جس شخص کے دل میں اسے رکھتا ہوں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہی لوگ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں جن کے دل اخلاص کے جذبے سے معمور ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا اور اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، اپنے دل کا جائزہ لو، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر تیرے دل میں تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، رب سے وفاداری نہیں ہے، جو انبیاء کا خاصہ ہے، تو مجھے کس لیے قتل کرے گا؟ لیکن اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یعنی صرف اعمال کو ہی نہیں بلکہ اعمال کے پیچھے
دلوں میں جو نیتیں پوشیدہ تھیں ان کی بنیاد پر اعمال قبول یا رد ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری نیت بڑی صاف ہے، غیر محرم کو گور کر دیکھیں گے، سمجھائیں تو کہتے ہیں میں بری نیت سے تھوڑا ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات 100% غلط اور بالکل لغو ہے۔ دیکھنا منع ہے، اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے ہو۔ اللہ نے مومنین کو غض بصر کا حکم دیا ہے کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے، عورت ہو تو کسی غیر محرم مرد پر، اور مرد ہو تو کسی غیر محرم عورت پر، تو وہ اپنی نظر بچا لے۔ دراصل جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے عمل پیش ہوں گے، اللہ بعض کے اعمال کو قبول اور بعض کے اعمال کو رد کر دے گا۔ فرشتے کہیں گے اس شخص نے تو بڑے اچھے عمل کیے ہیں، اللہ فرمائے گا اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ تو ایسے اعمال راہ کا ڈیر ثابت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم و جان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ امام مسلم نے 3 اشخاص کا ذکر کیا ہے، ایک سخی، دوسرا عالم اور تیسرا مجاہد۔ فرمایا ان تینوں کو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں بلا کر سوال کیا جائے گا۔ سخی آدمی سے اللہ کہے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ تجھے لوگ سخی اور داتا کہیں، تجھے لوگ فیاض کہیں، تیری واہ واہ ہو گئی، اسے گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی حال بقایا دونوں کا بھی ہوگا، الیاذ باللہ۔ یعنی اتنے بڑے عمل کہ ایک شخص سخی ہے، بڑی فیاضی سے مال خرچ کر رہا ہے، لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، دوسرا عالم دین ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ تیسرا مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جان تک قربان کر دیتا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے اعمال بھی راہ کا ڈیر ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز اور صدقات کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ ارشاد ربانی ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایسے لوگوں کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ دلوں کے اندر اچھی عادات، اچھی خصلتیں، اچھی نیتیں، اچھے جذبات اجاگر ہوں، اور دلوں کو بدنیتی، حسد، بغض، کینہ، عداوتوں اور دشمنیوں جیسے گناہوں سے پاک کیا جائے۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اخلاص نیت دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور ہر حال میں اس رب سے وفاداری نبھانے کا نام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اس اخلاص اور وفاداری کا عملی نمونہ ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر والدین کی محبت، گھر بار کی قربانی، عزیز و اقارب سے جدائی، وطن سے ہجرت، بیوی اور معصوم بچے کی جدائی، اور لرزت ہاتھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معصوم بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دینا، یہ سب واقعات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رب سے وفاداری اور اخلاص کا نمونہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ، صحابہ کرام کی زندگیاں اسی اخلاص کی عملی تصویر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خلوص نیت کی نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔